جیسے بتا چکا ہوں کہ یہ جو سورۃ جمعہ اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں جو قرآن پاک ہے اس کی تلاوت کے اعتبار سے 7 منزلیں، تلاوت کے اعتبار سے 7 منزلیں ہیں اور اس کے 7 گروپس میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اب مکی اور مدنی صورتیں ایسی ہیں جس میں بعض اوقات 2 صورتیں مل کے جو ہے نا سینٹرل آئیڈیا اور سینٹرل تھیم بیان کر رہی ہوتی ہیں کسی بھی بات کا۔ آدھا میسیج اکارڈنگ ٹو سچویشن اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ مکی صورت میں عطا کر دیا، آدھا جو ہے مدنی صورت میں عطا کر دیا۔ اب یہ جو سورۃ جمعہ ہے یہ چھٹے گروپ کی صورت ہے، چھٹے گروپ کی صورت ہے، اور چھٹے گروپ میں آپ کی 7 مکی اور 10 مدنی صورتیں آتی ہیں۔ اب سورۃ جمعہ مدنی صورت ہے۔ اب یہ جو آیت اس کی نامی ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ سے ماخوذ ہے۔ اس صورت کا جو نام ہے، نامی جو آیت اب اس سورۃ جمعہ آئی ہے اس سے نام رکھا گیا۔ اب یہ جو جمعہ بحیثیت مجموعی اس کا مضمون اور عنوان نہیں ہے، یہ علامتی طور پہ اس کا نام دیا گیا ہے۔ اب یہ جو صورت ہے یہ صورت صف سے بھی مماثلت رکھتی ہے۔ میں پہلے بھی بہت ساری لیکچرز میں یا ہم لوگوں نے مطالعہ کر کے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ ہماری بہت ساری صورتیں آپس میں جزوی طور پہ مماثلت رکھتی ہیں، ان کا جو سینٹرل تھیم ہوتے ہیں، جو آئیڈیا ہوتا ہے، جو کنٹیکسٹ ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے۔ اب سورۃ جمعہ سورت صف سے ریلیٹڈ ہے، اس کا یہ اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہید بھی بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں تسبیحات بھی بیان کی ہے۔ جیسے اس میں ابھی شروع میں پڑھا یسبح للہ ما فی السماوات، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو زمین میں اور آسمان میں۔ اس میں تسبیحات بھی ہیں کیونکہ جو چھٹا گروپ ہے اس میں جو پہلی 5 صورتیں ہیں وہ تسبیحات بیان کرتی ہیں، لیکن سورۃ جمعہ میں نہ صرف تسبیحات بیان کی گئی ہیں، اس میں مرکزی تمہید بھی بیان کی گئی، وارن کیا گیا، الرٹ کیا گیا۔ وہ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے۔ اب اس کا تھوڑا سا مرکزی مضمون یہ لے لیتے ہیں کہ یہ جب آیت نازل ہوئی تھی، یہ جو صورت نازل ہوئی تھی کہ یہ اس کا نزول 7ویں ہجری میں اور فتح خیبر کے بعد ہوا ہے۔ اب یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے نکل کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آیت کا نزول ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ سے متعلق یہ تاریخ ہے کہ آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح خیبر سے پہلے جو ہے نا آپ نے ایمان لے کے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے تھے جب ان آیات کا نزول ہوتا ہے، اور یہ جو ہے آیات نازل ہوئیں اور یہ پہلا جو رکوع اس کا نازل ہوا۔ اب دوسرا جو رکوع ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد، جب آپ کا 5واں دن تھا قیام کو، تو آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے، مسلمانوں کا اجتماع تھا، تو اس دوران جو ایک قافلہ آتا ہے اور وہ ڈھول اور تاشوں کی تھاپ کے اوپر سب لوگ باہر چلے جاتے ہیں ڈیورنگ خطبہ، جو ہے نا آپ سپیچ کر رہے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ چند صحابہ 12 کا ذکر آیا بعض جگہ پہ، حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو باقی لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ اب وہاں پہ ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو مختص کیا، ان کا اجتماع کیا، تو اب وہ تربیت میں کچھ کمی رہ گئی تھی کہ ایمان لانے کے بعد بھی تربیت میں کمی تھی کہ وہ لوگ اس تجارتی قافلے کو دیکھ کے چلے گئے کہ یہ جو اب آیا ہے اس کا ایک مخصوص ٹائم ہے، ہم لوگ خرید و فروخت کر لیں، یہ نہ ہو کہ ہم خطبہ سنتے رہیں اور وہ خرید و فروخت کا ٹائم گزر جائے۔ تو وہ تربیت کی کمی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تب محسوس کیا، تب وہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ اس کا مضمون جیسے ہم بتا چکے ہیں، اب اس میں نا دونوں رکوع میں ڈفرنٹ جو کانٹیکسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے میں مرکزی تمہید بیان کی ہے، وارننگ کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے امیوں کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان میں سے ہی ایک رسول اٹھایا۔ اب پہلا رکوع نازل ہوا۔ اب میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت عطا کی گئی تھی تو یہودی آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، تو وہاں پہ جو اسرائیلی تھے، جو مطلب اہل کتاب تھے،